जी मैडम, जिस तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लाउड स्पीकर बैन का ऑर्डर निकाला है, उस डिसीजन को आप किस तरह देखते हैं? क्या आप मानते हैं कि एक सेकुलर डिसीजन है? देखिए, ये जो हमारा मुल्क है ये सेकुलर बुनियादों पे बना हुआ है और ख़ासकर जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, कांग्रेस जमात जिसमें आगे थी, उन्होंने इस मुल्क की बुनियाद जो है, चाहे अम्बेडकर जी हो, जवाहरलाल नेहरू हो, उन्होंने सेकुलरिज्म पे इसकी बुनियाद डाली थी और सेकुलरिज्म हमारे डीएनए में है, इस मुल्क के डीएनए में है। ये ज़रूर बीजेपी कोशिश कर रही है कि जो सेकुलर फैब्रिक है उसको तार करने की, बट डीएनए इज़ गोइंग टू बी देयर। और जहाँ तक ये मस्जिदों में अजान का लाउड स्पीकर बंद करने का, ये इनका जो एक एजेंडा है उसी की एक ये कड़ी है कि माइनॉरिटीज़, अभी देखिए कर्नाटका में आज इन्होंने वहाँ जो क्रिश्चियंस हैं उनके ऊपर हमला किया, उनकी बाइबल वगैरह जो है उसके साथ बेहुरमती की। तो हम योगी जी की क्या बात करें, हमारे तो आज शब कदर का इतना मुबारक दिन था कल, और हमारी जामे मस्जिद कल भी बंद और आज भी जो हमारा लास्ट फ्राइडे है आज जुम्मतुल विदा, उस पर भी हमारा, तो ये तो जो है बदकिस्मती से ये हमारे हमसाया मुल्क में मजहब के नाम पे एक उस वक़्त उन्होंने भी मजहब का गलत इस्तेमाल करके पूरे मुल्क को बर्बाद कर दिया और आज तक वो मुल्क जो है उसका खमियाजा भुगत रहा है। उन्होंने मजहब के नाम पे लोगों के हाथ पे बंदूकें दे दी। आज हमारे मुल्क के अंदर बिल्कुल वैसा ही हो रहा है और मजहब के नाम पे बुलडोज़र चलता है, मजहब के नाम पे लोगों के हाथों में तलवारें दी जाती हैं और उनको बाज़ाब्ता जो है नौकरी तो दे नहीं सकते आप, महंगाई का आप कुछ कर नहीं सकते हैं, बिजली के लिए लोगों में हाहाकार मची हुई है, तो ये काम आप कर नहीं सकते। तो सबसे आसान काम है कि हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़ाओ, लाउड स्पीकर की बात करो, हिजाब की बात करो, हलाल की बात करो, दूसरी दाढ़ी की बात करो। तो ये और यही चल रहा है इस मुल्क में और मुझे अफसोस है कि अगर हम भी उसी तरह चलते रहे तो हमारे मुल्क का भी हाल जो है आने वाले वक्त में बहुत बुरा हो सकता है, क्योंकि 20-25 करोड़ मुसलमान, उसके साथ जो क्रिश्चियंस हैं, उसके बाद दूसरी माइनॉरिटीज़ हैं, तो आप उनको उनको ख़त्म तो नहीं कर सकते ना, आप उनको तो रहना इसी मुल्क के अंदर है। लेकिन मैम ऐसा है, जैसे आप बात करते हैं यूपी की, अगर योगी आदित्यनाथ का अगर आप लाउड स्पीकर का ऑर्डर देखिए, वो सब मजहब के लिए, एक पर्टिकुलर रिलीजन के लिए नहीं, और रिलीजियस प्रीचर उसको वॉलंटियरली उतार रहे हैं, तो फिर इसको रंगत क्यों दी जा रही है? रंगत की बात नहीं है कि आपके हमारे मुल्क में जो है फ्रीडम है, फ्रीडम, हमारा राइट टू फ्रीडम है, यानी कि हम जो मज़हब चाहें उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। और ये अचानक से इससे पहले हिजाब का इशू आ गया, अब लाउड स्पीकर का इशू आएगा, उसके बाद हलाल का। ये तो एक इशू, ये तो खाली लाउड स्पीकर की बात नहीं हो रही है, ये तो दिन ब दिन एक चीज़ की बात कर रहे हैं। और उसके बाद इस तरह माइनॉरिटीज़ के मकानों को बुलडोज़र से उड़ा देना, ये तो सारा एक सिनिस्टर प्लान लगता है, ये कोई एक चीज़ नहीं है। ये तो दिस सीम्स टू बी अ सीरीज ऑफ एक्शंस दैट दे वांट टू डू टू डिवाइड द सोसाइटी, और कुछ इनके अपने जो वक्त हैं उनको वो देने के लिए, यू नो, जस्ट टू काइंड ऑफ गिव देम सम काइंड ऑफ थ्रिल, बिकॉज एज आई सेड अर्लियर ऑल्सो नौकरी ये दे नहीं रहे हैं, ये बेरोजगारी का कुछ नहीं कर पा रहे हैं, महंगाई का कुछ नहीं कर पा रहे हैं, बिजली पानी की किल्लत है, इतनी जगह पे पानी की न होने की वजह से फसलें नहीं लगा रहे हैं लोग। तो ऐसे में और क्या करेंगे, यही हिंदू मुस्लिम का खेल खेल रहे हैं। और पावर क्राइसिस जो है वो चल रहा है जम्मू कश्मीर में, इसमें क्या कहेंगे? देखिए मेरे भाई, हम तो यही पीडीपी वाले तो बदनाम थे ना जब हम कहते थे हमारे पावर प्रोजेक्ट हमें वापस मिलने चाहिए, क्योंकि अगर हमारे पावर प्रोजेक्ट हमें वापस मिल जाते तो हम पहले हमारी जो यहाँ अपनी बिजली की खपत है उसको पूरा करते, हमारी जो इंडस्ट्री के लिए ज़रूरत है उसको पूरा करते, उसके बाद बिजली हम अपने मुल्क को सप्लाई करते और उससे कुछ कमाते पैसा कुछ हमें, क्योंकि अगर आप कोल किसी स्टेट से लेते हैं तो आप उनको रॉयल्टी देते हैं, हमें तो कुछ भी नहीं मिलता है। तो जब पीडीपी ये बात करती थी तो उन्हें कहा जाता था कि भाई ये जो है ये एंटी नेशनल है। तो ये अगर इस वक्त हमारे पावर प्रोजेक्ट हमारे पास होते तो जम्मू में ये हालत नहीं होती, कश्मीर में ये हालत नहीं होती जो इस वक्त हो रही है। मैम, पाकिस्तान के नए प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी में लेटर्स एक्सचेंज हुए, प्राइम मिनिस्टर ने कांग्रेचुलेट किया उन्हें, लेकिन एक बार फिर से पाकिस्तान ने कश्मीर का राग अलापा है, कहा है कि आप बातचीत करिए, कश्मीर मसले को सॉल्व करिए,
تو اسے کیسے دیکھتے ہیں میڈم اس اسٹیٹمنٹ کو آپ؟ نہیں، یہ تو راحت تو آج کی بات نہیں، یہ تو واجپئی جی کے وقت میں بھی ہوا، اس سے پہلے بھی ہوا، اس سے پہلے شبلا ایگریمنٹ ہو گیا جب اندرا جی کے ٹائم میں یہ بات چلی، اس کے بعد واجپئی جی کے ٹائم میں لاہور ایگریمنٹ ہو گیا. تو اس میں تو مجھے لگتا ہے کوئی چڑھنے والی بات نہیں ہے، یہ تو ایک مسئلہ ہے جو ماننا پڑے گا. UN میں، ہمارا یونائٹڈ نیشن میں یہ مسئلہ ہے، جب تک ہم اپنے گھر کے اندر، جموں کشمیر کے اندر، جب تک ہم خود اپنے لوگوں کا دل نہیں جیتیں گے، اپنے لوگوں کے ساتھ بات چیت نہیں کریں گے، لوگوں کو اپنی طرف نہیں کریں گے، تب تک تو ہمسایہ ملک بولتا رہے گا، وہ تو کچھ نہ کچھ کہتا رہے گا. انڈیا کا سٹینڈ تو کلیئر ہے کہ جب تک پاکستان کراس بارڈر ٹیررزم ختم نہیں کرتا تب تک ٹاکس نہیں ہوں گے. ابھی آپ نے دیکھا سنجوا میں جو انکاؤنٹر ہوا، 2 آتنکی جو ہیں پاکستان سے آئے تھے، ایک بڑی کاروائی کو انجام دینا چاہتے تھے، لیکن جب تک آتنکواد چل رہا ہے تو بات چیت کیسے ہو میڈم؟ نہیں، دیکھیے بات چیت کیسے چلی، اس سے پہلے کیسے چلی بات چیت؟ جب واجپئی جی تھے تب تو وہ لاہور بس لے کے گئے اور دوسری طرف سے کرگل کا اٹیک ہو گیا، اس کے بعد پارلیمنٹ پہ اٹیک ہو گیا، تو پر اس کے باوجود انہوں نے بات چیت کو چالو رکھا نا، بات چیت کو تو بند نہیں کیا، کیونکہ آپ پورے قوم کو سزا نہیں دے سکتے ہیں اس لیے کہ کچھ ملیٹنٹ ہاتھوں میں بندوق لے کے ہیں، بیکاز یو آر پنشنگ all the people of J&K state. کیونکہ آپ کے یہاں جو یہ روز کی پکڑ دکڑ ہے، جو روز لوگوں کو بند کیا جاتا ہے. آپ دیکھیے آج ہم کہتے ہیں، ابھی پرائم منسٹر آئے تھے تو انہوں نے بہت بات کی پنچایت راج اور ڈیموکریسی اور گراس روٹ. آپ کو پتہ ہے کشمیر میں جو آپ کے گراس روٹ کے یہ ریپرزنٹیٹیوز ہیں، پنچز، سرپنچز اور دوسرے، وہ کیسے بند ہیں سیکورٹی میں. آج وہ ترس رہے ہیں کہ عید کے لیے وہ اپنے گھروں میں جانا چاہتے ہیں، ان کو گھر بھی نہیں جانے دیتے ہیں، اور یہ بہت وہ راپ الاپ رہے ہیں کہ ہم نے جی گراس روٹ ڈیموکریسی. جب ان کو آپ جگہوں سے نکلنے نہیں دیتے ہیں، سیکورٹی زون سے باہر نہیں آنے دیتے، لوگوں کے پاس جانے نہیں دیتے، یہاں تک کہ عید کے دن ان کو کہیں جانے نہیں دیتے ہیں، تو پھر وہ کیسے چلے گا؟ میم، عمر عبداللہ صاحب کا کہنا ہے کہ جو الیکشنز ہے وہ PAGD کو مل کے لڑنے چاہیے، سب کو مل کے، سب پارٹیز کو. آپ ہی پارٹ ہیں اس کا. تو دیکھیے یہ اس وقت جو ہماری ریاست، کیا پورے ملک میں بہت بڑا چیلنج ہے، مگر ہماری ریاست میں زیادہ ہے. جب سے 5 اگست 2019 کے بعد جس طرح مرکزی سرکار نے ہمارا جو اسپیشل سٹیٹس ہے ان کانسٹیٹیوشنل طریقے سے اس کو ختم کیا، اس کے بعد وہ جموں کشمیر کا وجود مٹانا چاہتی ہے، شاید اس لیے کہ ایک مسلم میجورٹی اسٹیٹ ہے. ہر طرح سے ہمیں کمزور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جموں کشمیر کو. ہماری یہاں پورے ملک میں ایسے لینڈ لاز کہیں بھی اتنے آسان نہیں ہیں جتنے جموں کشمیر میں بنائے گئے. اس کے اوپر سٹیمپ ڈیوٹی 50% کم. کیوں؟ کیونکہ جموں کشمیر کی زمین کی بندر بانٹ کرنا چاہتے ہیں تاکہ ایک وقت آئے ہمارے جو یوتھ ہے ان کے پاس پاؤں دھرنے کے لیے زمین نہ رہے. پورے ملک میں نوکریاں تو دیتے نہیں ہیں کسی کو، مگر جو جموں کشمیر کی نوکریاں اس میں بندر بانٹ کی پورے ملک میں بانٹ دو. اسی طرح ہمارے جو یہاں کانٹریکٹس ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ ایمز کا کانٹریکٹ اس کے پاس ہے، مگر اب جموں کے لوگ سوچتے تھے کم سے کم ریت اور باجری ہم سپلائی کریں گے، اس کا کانٹریکٹ بھی کسی باہر کے کانٹریکٹر کو دیا ہے. اسی طرح PHE ہے، PWD ہے، دوسرے ڈپارٹمنٹس میں ہیں جس میں سینٹرل اسپانسر اسکیمز ہے، جس میں چھوٹے چھوٹے ٹھیکیدار کام کرتے تھے، چھوٹے چھوٹے سپلائز کرتے تھے، وہ بھی پتہ نہیں کہیں باہر کے اسٹیٹ کسی بڑے بڑے ٹھیکیداروں کو دیا ہے. تو اس لیے میرا یہ کہنے کا مقصد ہے کہ دن بہ دن جو مرکزی سرکار کے جو اپنے ڈیزائنز ہے، سینسٹر ڈیزائنز، دے آر بیکمنگ ویری کلیئر ٹو اس. تو ایسے میں ہم لوگوں کا اکٹھا ہونا خالی الیکشن کی بات نہیں ہے، کیونکہ ہمارا جو PAGD ہے، اٹ از دا لارجر انٹرسٹ، یہ ایک بڑے مقصد کے لیے اکٹھا ہوا ہے. الیکشن بھی اس میں ایک پارٹ بنتا ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں ہر چیز کے لیے اکٹھا، خالی الیکشن کے لیے نہیں بلکہ ہر چیز کے لیے مل کے اکٹھا ہم نے اس وقت جو آن سلاٹ ہے اس کا مقابلہ کرنا چاہیے. میم، یہ جب پاکستان سے بات چیت کی بات آتی ہے، وائی پیپل آر ان فیکٹ کرٹیسائزنگ، ریزن از دیٹ نیور ایور ہیڈ بین سیئنگ سمتھنگ اگینسٹ دا ٹیررسٹ ریسپانسبل فار دس ایکٹ. یو نیور ایور ٹرائی ٹو بلیم پاکستان فار سینڈنگ ٹیررسٹ. جسٹ آپ دیکھیے 22 کو جیش محمد کے سوسائڈ بامبر آتے ہیں، سنجوا آرمی کیمپ میں اگر گھس جاتے تو اتنے مر جاتے جسٹ ٹو اسکٹل پرائم منسٹرز پروگرام. اس کے بعد کل IED ہوتی ہے ہسپتال کے پاس، بترا ہاسپٹل جہاں لوگ جاتے ہیں. پھر بھی اگر ہم کرٹیسائز نہیں کر رہے تو ہماری سیکورٹی 10 لاکھ فوج ہماری یہاں کیا کر رہی ہے؟ if they are not able to deal with 200، جو یہی بولتے ہیں نا 100-150 ملیٹنٹ ہے، اگر 100-150 ملیٹنٹ کے ساتھ ہماری 10 لاکھ فوج ان کو ڈیل نہیں کر رہی ہے تو پھر ہم کیا کر رہے ہیں؟ کیا کر رہے ہیں پھر ہم لوگ؟ یہاں تو ہمارے لوگوں کا جینا حرام ہو گیا ہے ایسپا کی وجہ سے. آپ کسی کو بھی پکڑ کے کہیں بھی، آپ کو پتہ ہے شوپین میں انکاؤنٹر ہوا، فیک انکاؤنٹر ہوا، HMT میں کیا ہوا، باقی جگہوں پہ کیا ہوا.
اگر اتنی ساری طاقت دی ہے ہم نے سیکورٹی فورسز کو، فوج کو، کہ آپ ڈیل کرو سچویشن کے ساتھ، اگر اس کے بعد بھی سنجوا میں انسیڈنٹ ہو جاتا ہے، دوسری جگہ ان سے ہمارے 5 سرپنچ مارے جاتے ہیں، تو یہ تو میں سمجھوں گی کہ ہمارے تو گھر میں ہی کوئی نہ کوئی کمی ہے نا، کہیں نہ کہیں ہم ہی فیل ہو رہے ہیں نا. 150 یا 200 ملیٹنٹس کے ساتھ ڈیل کرنے میں بی وی آر فیلنگ. سو وی شوڈ آلسو لک ان سائڈ پاکستان. ڈائلاگ کے بغیر تو اور کوئی چارہ نہیں ہے، وہ تو اس کے بغیر آپ کچھ بھی کر لیجئے، کتنی اور بھی فوج لے آئیں اور بھی لوگوں کو جیل میں ڈال دیں، بند کر دیں، تہار لے جائیں. یو ڈونٹ ہیو اینی ادر وے بٹ ڈائلاگ از دا اونلی وے فارورڈ. کس کے ساتھ ڈائلاگ؟ جو واجپئی جی نے ایک روڈ میپ دیا تھا مفتی صاحب کے ساتھ مل کے، اس کے بغیر اور کوئی چارہ نہیں. ویدر دے لائک اٹ اور ناٹ. یہ تو واجپئی جی کی بڑی تعریف کر رہے تھے مودی جی. وہاں تو واجپئی جی کے نام پہ جو بنایا ہے میوزیم، جو بنایا ہے پرائم منسٹر، وہاں کیا لکھا ہے واجپئی جی کے کہ جموں کشمیر میں انہوں نے پیس پروسیس چلایا. پھر تو وہ نہیں لکھنا ہونا چاہیے تھا. اف دے آلسو ایکنالج کہ واجپئی جی کی سب سے بڑی انتی، سب سے بڑی اچیومنٹ ہے پیس پروسیس جموں کشمیر کے حوالے سے، تو پھر یہ خود کیا کر رہے ہیں. تھینک یو سو مچ. Thank you very much. Thank you. Thanks a lot.